محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جو کہتے ہو کہ چلا کاروان آل نبی، نظر سکینہ کی سجادے نعت وہاں پہ پڑھی کہ تازیہ نے بھی جس کو لگا رہے تھے شکی، تڑپ کے اس طرح شمرے لئی سے کہنے لگی، کھول دے بیڑیاں بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں بھائی بیمار ہے۔ سوچ بغیر خدا یہ خیال ابا، سوچ بغیر خدا یہ خیال ابا، یوں نہ درے لگا بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں بھائی بیمار ہے۔ پہلے ہی اس کو غم کیا دیے تو نے کم، پہلے ہی اس کو غم کیا دیے تو نے کم، اب نہ کرے ستم بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں کیا ملے گا تجھے اس کو یوں مار کے، کیا ملے گا تجھے اس کو یوں مار کے، یہ اذیت نہ دے بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں بھائی بیمار ہے۔ جسم ہے خون سے تر، اب تو کچھ رحم کر، یہ ہے راہ سفر بھائی بیمار ہے۔
خون روتا رہا شبر بے نوا، خون روتا رہا شبر بے نوا، سن کے اس کی صدا بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں بھائی بیمار ہے۔ صلوات محمد والا برخوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات صاحب سے پہلے 2 سے 3 اشعار بلال کاظمی صاحب پیش کروں گا فضائل کے۔ شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی، تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی، بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے، بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر بلال کاظمی صاحب نے لکھا ہے، میں پیش کر رہا ہوں سب بھائی۔ جو زہورا کی ستارے کا نام ہے، جو زہورا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی ہے، جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، یہ پیشانی
درے حیدر پہ کتنی بار رکھی ہے. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں. اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے. اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے. کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھی ہے. کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھی ہے. مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے. بر محمد علیہ محمد صلوات صلی اللہ محمد امام حسین علیہ السلام کی مصائب کے چند اشعار پیش کروں گا. کامران حیدر ہمارے ان کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں میں, اور زہیر بھائی نے پڑھا بھی ہے یہ. بیردائی کھا گئی اہل عزا سجاد کو, بیردائی کھا گئی اہل عزا سجاد کو. آنسوؤں نے خون کا آنسوؤں نے خون کا پرسا دیا سجاد کو. بیردائی کھا گئی اہل عزا سجاد کو. ہاتھ پھیلائے ہوئے رو کر کہا سجاد نے, ہاتھ پھیلائے ہوئے رو کر کہا سجاد نے, کوئی زینب کے لیے دے گاردا سجاد کو. بیردائی کھا گئی اہل عزا سجاد کو. نبض کی رفتار سی رفتار تھی سجاد کی, نبض کی رفتار سی رفتار تھی سجاد کی. بھیڑ میں مل
نہیں تھا راستہ سجاد کو، اور عمر بھر خیرات میں وہ چادریں دیتا رہا، عمر بھر خیرات میں وہ چادریں دیتا رہا، دل پہ ایسا زخم چادر کا لگا سجاد کو، اور شام کے بازار میں دربار میں زندان میں، شام کے بازار میں دربار میں زندان میں، ہر قدم در پیش تھی ایک کربلا سجاد کو، اس سے پہلے آخری شعر پیش کر رہا ہوں، پوچھتا بیمار کی حالت دوا دیتا اسے، پوچھتا بیمار کی حالت دوا دیتا اسے، اس سفر میں کوئی نہ ایسا ملا سجاد کو، اور مقطع پیش کر کے دینا تھا، جب تیری حیدر نہ ہو حاجت کوئی پوری تو پھر، جب تیری حیدر نہ ہو حاجت کوئی پوری تو پھر، چادر زینب کا دینا واسطہ سجاد کو، بیردائی کھا گئی اہل عزا سجاد کو، برخشنودی امام زمانہ، بلند سے بلند تر صلوات، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے
اور محمد آل محمد صلوات. زکیہ بیگم بنت حاجی لیاقت حسین صدیقی، شہناز بیگم بنت حاجی اللہ دیا اور تمام مرحومین اموات مومنین مومنات شہداء اسلام جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کو شامل کر لیں. بانی مجلس اور ان کی اہلیہ کے خاندان کے مرحومین کو بھی شامل کر لیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ایک بلند ترین صلوات کی درخواست. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیونکہ یہ ایام اعضاء کے چوتھے امام سے منسوب ہیں اور اسی آیت کی میں مسلسل تلاوت کر رہا ہوں، اور امام کی زندگی کے الگ الگ گوشے اور ان کی احادیث نقل ہو رہی تھی. آج ایک بار پھر میں نے آیت کی تلاوت کی ہے، ترجمہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. سورہ انبیاء کی آیت کا نمبر 73. اللہ کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا ہے اور وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف نیکیوں کی، اچھے کاموں کی وحی کی ہے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، یہی نماز قائم کرتے ہیں. وَإِيتَاء الزَّكَاةِ، یہی زکوٰۃ دیتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان کی صفات کے بیان کے بعد کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج یا کچھ عرصے پہلے کانوا لنا عابدین، یہ تو ہمارے پرانے عبادت گزار بندے ہیں. عزیزو، جن کی عبادتوں کی سرحدیں نہ ملیں تو ان کے فضائل کی سرحد تک کون پہنچ سکتا ہے؟ جن کی عظمتوں کی سرحدوں تک کون پہنچ سکتا ہے؟ تو قابل تحسین آپ کا ایک کام یہ بھی ہے رضا صاحب، مجلس کا انعقاد یقیناً ایک عبادت تو ہے، لیکن ایک خاص چیز یہ ہے کہ وقت کی پابندی. میں آپ کو سیلوٹ کروں گا، سلام کروں گا. یاد رہے، جس طریقے سے نماز عبادت ہے اسی طریقے سے مجلس عزا بھی عبادت. سبحان اللہ، کیا کہنے. جس طریقے سے روزہ عبادت ہے اسی طریقے سے مجلس عزا ہے. بے شک میرے ساتھ ہیں نا آپ؟ جس طریقے سے روزہ عبادت ہے اسی طریقے سے مجلس عبادت ہے. جس طریقے سے حج عبادت ہے اسی طریقے سے مجلس عزا عبادت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب عبادت کے لیے اللہ نے وقت رکھا ہے نا. قرآن مجید کہہ رہا ہے ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، جی کہ دیکھو نماز تم پر واجب کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ. فجر کا یہ وقت ہے کہ 5:30 بجے وقت شروع ہو گیا. توجہ ہے آپ کی؟
5:30 بجے شروع ہو گیا, مثال دے رہا ہوں, 6:50 پہ تمام ہو گیا. یہ ہے فجر کا وقت. یہ ظہر کا وقت ہے کہ اتنے بجے ظہر کا وقت شروع ہو گیا, پھر ظہر قضا ہو جائے گی. اتنے بجے عصر کا وقت ہے, پھر عصر قضا ہو جائے گی. یہ مغرب کا وقت ہے, پھر مغرب قضا ہو جائے گی. پھر عشاء کا وقت ہے, پھر عشاء قضا ہو جائے گی. اچھا ایک چیز ہے, وقت مقرر کیا, کسی کا 1.25 گھنٹے کا وقت ہے, کسی کا 1 گھنٹے 5 منٹ کا وقت ہے, کسی کا 4 گھنٹے کا وقت ہے, کسی کا 8 گھنٹے کا وقت ہے. یہ وقت رکھے تمام نمازوں کے. توجہ ہے نا, آپ میرے ساتھ ہیں نا. تو ان عبادتوں کے لیے وقت رکھے, لیکن ان نماز اور ان عبادتوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ سنو, فضیلت کے وقت میں اگر پڑھو تو اجر بڑھ جاتا ہے, اور فضیلت کا وقت چھوڑ دو تو ثواب کم ہو جاتا ہے. توجہ ہے نا, فضیلت کا وقت چھوڑ دو. تو عزیزو, اگر نماز کے لیے فضیلت کا وقت ہے, تو اگر مجلس کے وقت کا اعلان کر دیا ہم نے 7 بجے ہے, تو یہ اس کا وقت فضیلت شروع ہو چکا ہے. توجہ ہے نا آپ کی, وقت فضیلت شروع ہو گیا. اگر آپ نے 7 بجے کا اعلان کیا اور 8 بجے کر رہے, مجلس ہو تو جائے گی, وقت فضیلت ہاتھ سے چلا گیا. مجلس تو ہو جائے گی مگر وقت فضیلت چلا جائے گا. تو وقت فضیلت نہ جائے. آپ نے جو 7 بجے کا وقت رکھا اور جو ڈاٹ شروع کیا, یقین مانیے صاحب ازاں, وارث ازاں کتنے خوش ہوں گے آج. کیا کہنے, سبحان کہ آپ نے مجلس کا احترام کیا. نماز کا احترام اسی طرح سے مجلس کا احترام ہے. صلوات پڑھیں گے عام طور پہ اس کی رعایت نہیں ہوتی. جو رعایت انہوں نے کی, واقعی دل کو سکون ملا. سبحان اللہ. ہم اپنی تمام مجلسوں میں اسی طرح کی رعایت کریں جو آج رضا صاحب نے کی. آج ایک جملہ اور, آج مجلس ہے, کسی اور محکمے میں آؤں رضا بھائی کے, دروازے پر بیل ہے, ان کے بیل خراب ہو گئی ہو, نہ لگی ہوئی ہو, ہم نے کھٹکھٹایا, وہ اندر کہیں کمرے میں تھے, آواز نہیں ہے. 5 منٹ کے بعد پھر کھٹکھٹایا ہم نے. اب جتنی دیر ہونے لگی نا, تو میری دستک کی جو نوک کی آواز تیز ہونے لگی. توجہ ہے یا نہیں ہے, نوک کی دستک کی آواز تیز ہونے لگی. اب 15 منٹ ہوا تو میں نے ان کو فون بھی کیا اور اس کے بعد نوک کیا. اب رضا بھائی نے دروازہ کھولا, میں نے فون کیا, اس کے بعد باہر نکلے, اس کے بعد پوچھتے ہیں مولانا کچھ دیر کھڑے تو نہیں رہنا پڑا. توجہ ہے آپ کی. اگر آپ کے گھر ایک مہمان آ جائے, ایک عالم آ جائے, ایک ذاکر آ جائے, ایک مومن آ جائے, اور آپ کے دروازے پر ہو اور اس کے بعد نوک کیا ہو, 5 منٹ ہی, کئی مرتبہ تو ہوتا ہے کہ فوراً ہی پہنچے, اس کے بعد بھی احترام ہم کہتے ہیں آپ کو کھڑے نہیں رہنا پڑا. عجیب بات ہے, ہم اپنے دروازے پہ 5 منٹ ایک عالم کو, ایک مہمان کو کھڑے ہوتے دیکھ نہیں سکتے, اور کہتے ہیں کہ جب مجلس کا فرش بچتا ہے سب سے پہلے جناب سیدہ آتی ہیں, گھنٹوں انہیں انتظار کرواتے جو پرسہ لینے کے لیے آتی. آپ سلامت رہیں, یہ دستور جو آپ نے قائم کیا ہے تمام مجلسوں میں یہ ہونا چاہیے. امام بارگاہوں کی مجلسوں میں ہونا چاہیے, گھروں کی مجلسوں میں ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے ابراہیم کو ملت کہا ہے, امت کہا ہے. تو جب شخصیت بہت بلند ہو جاتی ہے نا, تو ایک فرد امت بن جاتی ہے. اگر میری بات پہنچ رہی ہے تو, اگر شخصیت عظیم ہو جائے تو ایک فرد امت ہو جاتی. ابراہیم امت ہیں. تو عزیزو, اگر ایک شخص امت ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگر اس فرش پہ دادی اور پوتے موجود ہوں تو پھر اس کے بعد ان کا, ان کا, مولانا کا, خطیب کا, ذاکر کا, سامع کا انتظار کیسا. بھائی اسی طرح سے مجلس ہونی چاہیے جس طرح سے آج آپ نے مجلس کی ہے. بلند ترین صلوات پڑھیں بابا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں نا تم نیک کام کرو اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے. انہوں نے وقت کی پابندی کا خیال کیا, اللہ نے برکتیں ڈال دی کہ لوگ بھی وقت کی پابندی کے ساتھ آ گئے. صلوات پڑھیں گے بابا. ایک فرض اہم ہوتی ہے, ایک فرض اہم ہوتی ہے. ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہیں تم سے, ایک فرض کتنی اہم ہوتی ہے. یہ شروع کرنا ہے نا, اس میں سے دوسری طرف جاتے ہیں. جان بوجھ کی عادت بنا لے تو نہیں. ایک آدمی کہیں دور سے آ رہا تھا, جاب سے دیر سے پہنچا,
जमात में पहुंचा। अच्छा, कुछ लोग अभी भी गलती करते हैं, सजदे के अंदर जो है ना मिल जाते हैं, पूरी एक रकत चली गई है। एक कॉन्सेप्ट बता दें, जमात जो है ना, जो रकत होती है, 3 रकत 4 रकत, मगरिब 3 रकत, इशा 4 रकत, फजर 2 रकत, ये रकत बनती कहां से जानते हो? जमात में कहां से कनेक्ट हो सकते हो? क़याम या ज्यादा रुकू। रकत बनती कहां से? जब रुकू शामिल हो। समझो ना, लेटेस्ट जहां पर शुमार हो सकता है जमात में रुकू से। तो पता चला रकअत बनती कहां से है? रुकू से। तो जिस नमाज की रकत में रुकू ही ना हो, रीजन समझ में आ गई ना आपके, तो लिहाजा वो रकत नहीं शुमार होती है, लिहाजा रुकू तक पहुंचता है। अब जो जुमला तुम्हारे हवाले करने जा रहा हूं, मसला शरीफ ही, लेकिन एक मर्तबा बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे आप। अब रुकू में थे, आप हैं, हमें 50 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं। कराची और बॉम्बे का जुलूस है, नमाज हो रही है। एक आदमी था, रजाकार है, वॉलंटियर है, काम में लगा हुआ था, लोगों को सबील पिला रहा था। उसके बाद उसने कहा कि अब हम भी आगे बढ़ते हैं, नमाज में पहुंच जाते। काम में लगा हुआ था, रीजन थी उसके पास। उसने कहा या अल्लाह, अब जैसे उसने कहा या अल्लाह, आवाज पहुंची मौलाना तक, सुबहान रब्बियल अज़ीम बिहम्दि, लंबे क्या है, क्यों? पीछे 1 लाख लोग हैं, सब के सब सुबहान रब, एक आदमी के लिए तवज्जो है, क्योंकि वो एक आदमी अहम हो गया, जमात में उसका इंतजार किया जा रहा है ताकि वो सवाब से महरूम ना हो जाए। तवज्जो है ना आपकी? तो एक, अच्छा ये नहीं पता था जो या अल्लाह पीछे कह रहा है वो आलिम है या जाहिल है। ये नहीं पता था जो या अल्लाह कह रहा है ज्वाइन होने के लिए अमीर है या गरीब है। ये नहीं पता था जो या अल्लाह कह रहा है हुकूमत में है या मजदूर है। ये नहीं पता कि बादशाह है या गुलाम है। ये नहीं पता कि गोरा है या काला है, वो बच्चा है या बड़ा है। भाई एक मर्तबा उसने कहा या अल्लाह, सबने इंतजार किया। तो एक जुमला मुझे कहने दें कि अब जब नमाज जमाअत हो रही है तो एक आम आदमी आवाज देता है या अल्लाह, तो हजारों लाखों उसका इंतजार करते हैं। उम्मत आज तक हमसे कहती तुम इमाम का क्यों इंतजार करते हो? अगर जमात रुकी रहती है एक आम आदमी के लिए, तो जब वारिस हुसैन भी है, वारिस फातिमा भी है। एक मरतबा इमाम ज़माना बुलंद से बुलंद तर सलावत अज़मत इमाम समझ में आ गई ना कि उसका इंतजार की वो कॉन्सेप्ट। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं। तो एक मजलिस की बिना हुई, एक शख्स आ गया, नहीं आया तो बीवी। वाकई अच्छी चीजों को आम कीजिए। जो यहां बैठे हुए ना, रजा साहब की मजलिस हुई थी 7 बजे, तो 7 बजे शुरू हो गई। क्या बात, इसे हम कीजिए। एक जुमला कहूं आपके हवाले करूंगा। करबला नाम ही अच्छाई को आम करने का, बुराई को रोकने का। ये जो हमारे यहाँ निजाम खराब हुआ है ना, अदब यानी एहतराम जायल हो रहा मजालिस का। अच्छा, कई मरतबा तो सामे का इंतजार होता, कई मरतबा तो अल्लामा का इंतजार होता है। मेरी तो कोशिश ही होती कि मैं पहले पहुंच जाऊं। और एक मरतबा जब छोटे थे एरिया में, तो मुझसे कहते थे पापा आप सबसे पहले पहुंच जाते हैं। मैंने भाई सबसे पहले नहीं पहुंचता, बीवी पहले पहुंचती। एक और दूसरी का, लेकिन फिर वो लोग बाद में आते हैं। और आमतौर पे हमने देखा लोगों को, खुतबा को, उलमा को, शोरा को, वो बाद में पहुंचते हैं। आप, मैंने कहा सुनो, अगर उनकी आदत बेहतर नहीं हो सकती तो मैं अपनी खराब नहीं कर सकता। मिलके सलवात पढ़िएगा आवाज से बुलंद। तो याद रखिएगा कि एक चीज हमारे माशरे में बहुत अहम होती, क्योंकि मेजोरिटी ये कर रही है। करबला ने इसी कॉन्सेप्ट को तो तुम्हें दिया है कि मेजोरिटी के पीछे नहीं जाना है, हक के पीछे जाना है, चाहे थोड़े ही क्यों ना हो। बिस्मिल जायसी ने कहा कसरत दलील हक को सदाकत न बन सकी, लाखों हुए जलील 72 के सामने। एक मर्द इससे बेहतर बुलंद तर सलावत पढ़ेंगे।
تو نماز کے لیے وقت رکھا گیا. اچھا وقت کے بعد پڑھی جائے نماز. اچھا اول وقت سے اگر دیر ہو جائے تو کہتے ہیں فضیلت کا وقت چلا گیا. توجہ میرے ساتھ رہے گا. اول وقت سے بعد میں اگر نماز پڑھی گئی تو کیا کہا گیا؟ فضیلت کا وقت چلا گیا. اور اگر جو اس کا ٹائم تھا وہ ٹائم سے آگے چلے گئے تو پھر کیا ہوگی؟ قضا ہوگی. دو جملے تمہارے حوالے ہیں, یا فضیلت کا وقت گیا یا قضا ہوگی. تو جس طرح سے نماز اول وقت پہ نہ پڑھی جائے تو فضیلت کا وقت چلا گیا, اسی طریقے سے وقت کے درمیان نہ پڑھی جائے تو قضا ہو جائے. تو کئی مرتبہ یا تو ہماری مجالس فضیلت کے وقت سے نکل جاتی ہیں یا قضا ہو جا رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ قضا کرنے کے بعد خطیب خود کہے کہ محبت کی تو قضا نہیں ہوتی, ولایت کی قضا نہیں ہوتی, مجلس کی قضا نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو اس کا خیال بہت ضروری. مولا سلامت رکھیں آپ لوگوں کو, اپنے بچوں کو وقت پابند یہ بتانا ہے کہ آپ امام, مجلس, اذان اس کی کتنی اہمیت اور امپورٹنس سمجھتے ہیں. آگے بڑھ رہے ہیں. روزہ 4:30 بجے سحری کا وقت ختم ہو گیا مثلا, تو 4:30 کے بعد آپ, حالانکہ ہمارے پاس وہ رمضان میں شروع کے دنوں میں تو کئی دن اس طرح کی کال آتی. اچھا شاید توضیح المسائل میں دیکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن کسی طریقے سے مولانا اس میں کیا ہوا کہ وہ گھڑی خراب ہو گئی تھی. اس کی گھڑی نہیں خراب ہوئی, مولانا کا وقت خراب شروع ہو رہا ہے. یہ جو مسئلہ بھی آنے والا ہے. اس میں کیا ہوا کہ پہلے ہی, آپ کی تو پہلے ہی دن سے تھا نا معاملہ, وہ ٹائم چینج ہو گیا تھا. وقت کس کا ساتھ دیتا, چینج ہوتا رہتا ہے. تو کہا کہ وقت چینج ہو گیا تھا, تو اس کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آیا ہماری. سارے کام نہیں, صرف وہی سحری والے میں معاملہ ہے. روزہ اس کے لیے بھی وقت رکھا گیا. توجہ ہے نا آپ کی. قرآن مجید نے کہا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, اپنے روزے کو تمام کرو گے جب رات آ جائے گی. آپ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کو لوگوں کو دکھاتے ہیں ہمارا روزہ صحیح ہے. قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتے ہیں نا, آپ تو ابھی دن ہی تھا اور آپ نے روزہ افطار کر لیا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ وقت وہاں رکھا. گئے حج کے لیے, ہم نے کہا بھائی پینڈیمک ہے, مسائل ہیں, بھیڑ ہوگی, مشکل ہوگی. 9 ذی الحجہ کو لوگ عرفات میں بیٹھتے ہیں. ہم نے کہا تھوڑا سا کراؤڈ کم ہو جائے. 9 ذی الحجہ کے بجائے ہم نے کہا 9 محرم کو بیٹھتے ہیں. 9 محرم کی عظمت کم ہے کیا؟ تقابل خلیل اللہ کا شبیر سے خواب بہتر ہو نہیں سکتا کبھی تعبیر سے. کربلا ہی ہے. ابراہیم کی قربانی اپنی جگہ, حسین کی قربانی اس سے بڑی ہے, کیونکہ وہ تو خواب ہے, یہ تعبیر ہے. خواب سے تعبیر بلند ہوتی ہے. وہ فدیہ ہے, یہ ذبح عظیم ہے. مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد. الشہداء بلند تر صلوات. بھیا 9 ذی الحجہ کے بجائے آپ جو ہے 9 محرم کو جا کے بیٹھیں, کہیں میں وقوف عرفات کرتا ہوں. لیکن بھیا یہ وقت ہی نہیں اس کا, 1 مہینہ پیچھے ہیں آپ. پھر اس کے بعد آپ نے کہا ماشاءاللہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے عرفات میں کوئی نہیں, اکیلا ہوا ہے. بہت ایزی گوئی. پھر اس کے بعد وہاں چلے گئے صاحب مزدلفہ میں بھی آرام سے مسجد میں جگہ بھی مل گئی آپ کو, مسجد نمرہ میں. تھوڑا سا آپ نے آرام بھی کر لیا, نماز شب بھی پڑھ لی, وقوف کی نیت کر رہے ہیں آپ فجر کے وقت. ہوگا کب اب گزر گیا اس کا. آرام سے اطمینان سے پہنچے. پہلا شیطان, دوسرا شیطان, اب بڑا والا کہ آج تو ارے یہ جو شرعی مسئلہ بھی بڑی مشکل ہو جاتی تھی, بھیڑ کے اندر کہاں ماریں, صحیح جگہ پہ مارنے کے لیے جگہ بھی مل رہی ہے. صحیح جگہ ہٹ کرنا تو ہے آپ کو, لیکن مسئلہ ٹائم پہ ہٹ کرنا ہے. تو پتہ چلا وہ حج کے لیے بھی ٹائم رکھا گیا, خمسہ ہے اس کے لیے بھی ٹائم.
آپ کی تمام عبادات کے لیے جس طرح سے وقت رکھا گیا، اعضائے امام حسین بہترین عبادت ہے، بلکہ بقول امام خمینی ان محرم و سفر کہ اسلام را زندہ نگہ داشتے. یہ محرم و سفر ہے جس نے اسلام کو بچا رکھا ہے، نمازوں کو بچا رکھا ہے، دین کو بچا رکھا ہے. تو ایک جملہ کہیں، اگر اس نے دین کو بچا رکھا ہے تو ان مجلسوں کے وقار کو بچانا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک ایسا ہی. اگلی منزل ہے کربلا کے واقعے کے بعد بچانے کی اور کامیابی کی بات. چوتھے امام کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا مولا کہ بتائیں کربلا میں جیتا کون، آپ یا وہ؟ آنسر کیا ہونا چاہیے ہماری اور آپ کی طرح ہو تو نارمل آنسر بھائی امام حسین جیت کے یزید ہار گیا. جواب تو پہنچ جائے گا لیکن قیامت تک کی نسلوں کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ اور معیار نہیں بنے گا. اہل بیت اسٹینڈرڈ اور معیار بناتے ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. تو امام نے کہا، یہ نہیں کہا میرے بابا جیت گئے، کہ اگر نمازیں باقی ہیں، اذانیں باقی ہیں، خدا کا نام باقی ہے، قرآن باقی ہے، کعبے کا تقدس باقی ہے، تو میرے بابا جیت گئے. اگر یہ ختم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا بابا نہیں، یزید جیتا. تو پتا چلا نمازوں کا قیام، عبادت کا کرنا، یہ تمام فتح حسینی اور ساتھ ہی ساتھ دین کی بقا کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ دین باقی ہے. اللہ اکبر. امام نے کی اسٹینڈرڈ دے دیا، یہ باقی ہے. آئیے فاتح اور کامیابی اگلی منزل. یزید نے 60 ہجری کے اندر امام حسین کو 61 ہجری پہ کہاں پہنچا؟ اچھا جو آج کل چھوٹے چھوٹے کلپ چل رہے ہوتے ہیں نا، یہ یزید کے وہ بچے ہیں جو 1400 سال کے بعد یزید کو اون کرتے ہیں جس کا امیڈیٹ بایولوجیکل بچہ ڈس اون کر چکا تھا. بلند ترین صلوات پڑے گا زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری. اب دیکھیں نا اس کا اپنا بیٹا. اچھا چلو ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہیں، پھر محبتوں کا ثبوت دیجیے. اسلام کا ایک قانون ہے آنکھ ہونا. جنگ میں چھپا فنا صاحب کا بیان آ گیا، میں نے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا. جی انیس چینل پہ بھی چل گیا، یار بھائی پہ بھی چل گیا. مجھے نہیں معلوم کہ پیمرا کی اس وقت پالیسی پہ کون سا ٹی وی چل رہا ہے، کون بند ہے. تو بہرحال یہ کہ میں نے ڈس آن کر دیا، آنکھ کر دیا. تو آپ نے اخبار میں، ٹی وی میں، محلے میں بزرگوں سے سنتے آئے ہوں گے کہ باپ نے آنکھ کیا، یزید وہ بدنصیب ہے جس کو اس کے بیٹے نے آنکھ کیا. سمجھے نا، یزید وہ بدنصیب ہے جس کو اس کے بیٹے نے آنکھ کیا ہے. کہ میں نے آنکھ کر دیا، کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا میرا اس سے تعلق نہیں ہے. اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ بچوں کو ماں باپ سے کب ناراضگی ہوتی ہے؟ جب باپ کے پاس پیسہ ہو اور اس کے بعد پیسہ نہ ملے. کریڈٹ کارڈ بھی ہاتھ میں نہیں، اکاؤنٹ بھی ہاتھ میں نہیں، شاپنگ نہیں کر سکتا. ارے تو ملے. پھر ایسے بچے مرنے کی بھی دعائیں کرنے لگتے ہیں. توجہ ہے نا آپ کی. تو پتہ چلا دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ نہ دیں اولاد کو، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایک بلند ترین صلوات پڑھیے گا آپ. تو بچوں کے دل میں ان کے لیے کئی مرتبہ نفرت ہو جاتی، شکایت کہ بھائی باپ کے پاس دولت ہے، مجھے نہیں دے رہا ہے، اچھی زندگی نہیں گزار سکتا ہوں. یہاں تو یزید مر گیا، بیٹے کو باپ کا تخت و تاج مل گیا ہے. اب تخت و تاج ملنے کے بعد تو باپ کو دعائیں دینی چاہیے. یہی خون امام حسین کا پہلا نتیجہ دنیا کے اندر تھا جہاں یزید کے بیٹے نے یزید پر لعنت دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ، کیا اچھی مثال ہے. واہ واہ واہ. بقول طویل سیتاپوری وہ کہتے ہیں کہ کرے یزید کا بیٹا یزید پر لعنت. ہائے 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 ہائے. واہ واہ. کرے یزید کا بیٹا یزید پر لعنت. اب
اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہو؟ ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیے گا. جو کئی مرتبہ یہ کہا جاتا ہے نا، تو میں نے کہا نا کہ بیچارے کچھ اچھا 3 مرتبہ اس کا خواب، چھوٹا سا خواب ہے مولوی صاحب کا، وہ بیان ہی نہیں کر پا رہا ہوں، رہ جا رہا ہے. جب چھیڑتا ہوں ختم ہو جاتا ہے، کوئی دوسری بات آ جاتی ہے. تو اب یہاں پہنچا نا 1400 سال کے بعد ابناء یزید، ابناء یزید، یہ ابنا کہتے ہیں اولاد کو. تو ابناء یزید، تو انشاءاللہ آپ اس طرح سے متحرک ہوں اور مجلسوں کا اور وقت کی پابندی کا خیال کریں. ابناء یزید سمجھو ہے نا. تو ہوا کیا کہ وہ جو مولوی صاحب کا خواب آج کل چل رہا ہے، میں نے کہا نا جو دیکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو بولتے ہیں، یا اگر اردو میں کہتے ہیں بلی کو، تو بہرحال وہ یزیدی کو یزیدی خواب میں آتا ہے. صلوات پڑھیں گے بابا. ایک بار اس سے بہتر بلند تر صلوات. تو آج اس خواب کو 2 جملوں میں بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں. تو انہوں نے خواب دیکھا کہ آئے ہیں. اب دیکھیں دونوں جملوں میں کتنا تضاد ہے. سچے کو سوچنا نہیں پڑتا، جھوٹا سوچ کے بھی بولے تو جھوٹ سچ ہو ہی نہیں. کہتے ہیں نا دروغ کو حافظ نباشت. ایک جملہ کہیں، صداقت نام ہے کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ، اور کذب و دروغ گوئی نام ہے شجر خبیثہ اور شجر خبیثہ کا، کلمہ خبیثہ کا. تو یاد رہے سچ کو سوچنا نہیں پڑتا، جھوٹ کو سوچنا پڑتا. اس نے خواب تیار تو کر لیا، لیکن اس نے سوچا نہیں کہ شیعہ مولوی سنیں گے اور تجزیہ کریں گے، انالائز کریں گے. کہا خواب دیکھا میں نے، حضرت آئے ہیں. شیطان جس طرح سے حضرت ہے اسی طرح سے یہ بھی ہے. کہا خواب میں دیکھا میں نے پوچھا کہ آپ نے سیدنا امام حسین کے قتل کا حکم دیا تھا؟ قسم سے نہیں. بھائی یزید نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں دیا تھا. توجہ نا، خواب کا پہلا حصہ یہ فرسٹ پارٹ. سیکنڈ پارٹ چلو بھائی برسبیل تذکرہ پوچھ لیا اور بھائی سیٹل ویٹل ہو گئے جہنم میں ماشاءاللہ آپ الحمدللہ. تو کہا کہ یہ بتائیں وہاں سب ٹھیک ہے، خیریت ہے، وہاں کے حالات بتائیے، اپنی کیفیت بتائیے. تو انہیں بتانا چاہیے تھا کہ بھائی کیفیت ٹھیک ہے، میں نعمتوں میں گرا ہوا ہوں، جنت میں ہوں. تو کہتے ہیں اللہ نے معاف کر دیا. اب دیکھیں تضاد دیکھ رہے ہیں آپ. پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حسین کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، پھر پوچھا کہ آپ کے حالات کیسے ہیں تو اللہ نے معاف کر دیا. اما جب کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو معافی کس بات کی ہو رہی تھی؟ میرے کے بلند ترین صلوات پڑھیں. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. بھائی واہ 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 واہ. تو بات مدثر میاں آگے دیکھیں. کہا کہ 60 ہجری میں امام کو قتل کیا، 61 ہجری میں مدینے پہ حملہ کیا، 62 ہجری میں مکے پر حملہ کیا. یہ بھی تو چل رہا ہے نا. امام مدینے سے نکلتے ہی نہیں ہے، میرے ساتھ نہیں ہے. امام اگر مدینے اور مکے سے نہ نکلتے تو قتل ہو جاتے. اگر قتل نہ ہوتے، نکل گئے اس لیے قتل ہو گئے. تو اگر مدینے میں رہتے تو قتل بھی ہوتے، حرمت بھی پامال ہوتی. یزید کے کرائم اسی طرح سے لیں، لیکن حسین نے یہ کیا کہ مدینے کی بھی حرمت بچا لی، مکے کی حرمت بھی بچا لی. کیا کہنے سبحان اللہ. حسین کی زندگی میں یہ نہ ہو سکا، حسین کی زندگی میں یہ نہ ہو سکا. حسین نے حرمت بچا لی. بے شک بے شک. اگلا مرحلہ جو مدینے آئے نا، پکڑ پکڑ کے بیعت، زبردستی. یہ محمد بن سلمان کی بیعت کیسے ہوئی تھی اس زمانے میں آپ کو بتا دیں. آج بالکل موسٹ ریسنٹ 80 سال کا بوڑھا
جید خاندانی منسٹر لایا گیا پکڑ کے بیعت بالجبر. دیکھا نا آپ نے؟ تو یہ جو بیعت بالجبر ہے یہ سنت ہے یزید کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیعت بالجبر سنت ہے یزید کی، بیعت بالولا سنت ہے غدیر کی. توجہ ہے نا آپ کی؟ بالجبر نہیں، اختیار کے ساتھ ہے، ولا کے ساتھ ہے، عشق کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے. اب وہ جو ہے بیعتیں دی گئی. یزید نے انسٹرکشن دے دی تھی سب سے لے لینا، ایک کام کرنا کہ حسین کے بیٹے سے بیعت نہ لینا، امام سجاد سے بیعت نہ لینا. کیوں؟ لے لیتے سب سے، جبر کر کے لی تھی امام سجاد سے بھی. یزید نے کہا اسی لیے کیونکہ یزیدیت کو کربلا سے ڈر لگتا ہے. یزیدیت کو کربلا سے ڈر لگتا ہے، حسینی جذبے سے ڈر لگتا ہے. اس نے کہا سب سے بیعت لے لینا، امام زین العابدین سے نہ لینا، اسی لیے کیونکہ یہ حسین کے بیٹے، ایک کربلا انف. دوسری کربلا ہم متحمل نہیں اس کے. دیکھا آپ نے یزید نے کہا ان سے بیعت لوگے، بیعت کا مطالبہ کرو گے تو دوسری کربلا ہو جائے گی. اب ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں، مولا امام حسین اسلام کا ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آپ. یہ جو کلپس گشت کرتی ہے اس سے جو سوال آپ کریں ان کے بہت سے جوابات آپ کو آج مل گئے. تو اسی طرح سے امام حسین سے جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا نا تو امام کے بہت سے خطبے ہیں، لیکن یہ دو لائنیں بہت اہم ہیں. امام کہتے ہیں نحنو اہل بیت النبوہ. انانی کا ہے، توجہ ہے، نحنو اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں. وہ معدن الرسالہ، اور ہم رسالت کا خزانہ ہیں. اچھا یہ وہ دو لفظ کون سے جانتے ہو تم؟ یہ دو لفظ میں تمہیں بتاؤں. رسول نے منیمم 40 دن یا میگزیمم 6 مہینے ان دو الفاظ کے ساتھ جناب سیدہ کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کیا. توجہ ہے نہیں توجہ آپ کی؟ جب آئے تطہیر نازل ہوئی نا، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز کے بعد زیارت کیوں ہے؟ نماز کے بعد اسی لیے کیونکہ ہم ہی سنی ہے، اس لیے کیونکہ رسول کی سنت ہے نماز خدا کی پڑھو، زیارت فاطمہ فاطمہ کی. نماز اللہ کی پڑھو، زیارت ان کی پڑھو. زیارت فاطمہ اور اولاد فاطمہ کی پڑھو. کیوں زیارت پڑھو؟ اس لیے کیونکہ نماز بچائی اس گھرانے سے ہے، تو نماز پڑھتے خدا کی، زیارت شکریہ ادا کرتے، آپ نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی. ایک اور سوال ہوتا ہے نا یہ اشارہ کیوں ہے نماز میں؟ انگشت شہادت سے اشارہ کرتے نا. ایک تو اس بات کی گواہی اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف، پہنچ گئی بات آپ تک، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. زیارت وارثہ مستقل پڑھتے ترجمہ ہو چکا ہے، آپ کی صلاحیتوں پر یقین ہے. اگلا جملہ زیارت کے فقرے اشارہ کرتے ہیں. سنت کس کی ہے؟ زیارت پڑھنا فاطمہ کے گھر والوں کی سنت رسول اللہ ہے. زیارت کے دوران انگلی سے اشارہ کرنا سنت مسلم ابن عقیل. اس لیے کہ مسلم ابن عقیل نے اشارہ کیا کوفے سے مدینے کی طرف، السلام علیک یا ابا عبد اللہ. تو یہ ہے سنت حضرت مسلم ابن عقیل کی. جب بات آ گئی تو جملہ اور بھی آگے بڑھ کے کہتا ہوا چاہوں، لیکن بلند ترین صلوات پڑھیں. زیارت کے موضوع پہ آئے گی بات تو گفتگو تفصیل سے کروں گا. زیارت کے موضوع پہ جب بات کروں، آپ اور ہم جب زیارت کے لیے جاتے ہیں، آپ گئے گھر پہ سلمان بھائی کے، السلام علیکم، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر چلے گئے، انہوں نے اجازت دی، لے کے چلے گئے. کیا اسی طریقے سے کربلا، نجف و کاظمین میں بھی ہے، مدینے میں اسی طرح سے آپ زیارت تو کر کے آئے، کتنی مرتبہ اجازت لیتے ہیں؟ کوئی بتائے گا کتنی مرتبہ اجازت لیتے ہیں؟
اللہ ہو کیا کہنے, جنہیں بھوکا و پیاسا رکھا گیا, جن پہ ظلم کی انتہا کی گئی, ان کے مقام اور منصب کا عالم یہ ہے کہ دروازے پہ اجازت لی جاتی ہے, اور جن کے پاس فوج تھی, طاقت تھی, اقتدار تھا, ان کے محل میں لوگ یوں ہی چلے جاتے ہیں. جو ہے نا, تو 2 اجازت لی جاتی. کتنی اجازت؟ 2 اجازت. کھڑے ہوئے 1 اجازت لی, میرے ساتھ ہے نا, پھر اس کے بعد 1 قدم آگے بڑھایا, رب ادخلنی مدخل صدق پڑھتے ہوئے آگے بڑھے, پھر کھڑے ہوئے, پھر دوسری اجازت دی. اجازت کتنی لیتے ہیں؟ 2. اور اس میں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. پھر مجلس کی جو اول وقت کی پابندی کی بات کی نا, اس دعا کے جملے کو پڑھوں اور پھر اس کے بعد سمجھا دوں بات کو. اب کبھی کوئی کسی کا انتظار نہ کیجیے گا. آپ نے جو آج یہ سنت رکھی, انشاءاللہ جتنے سننے والے ماشاءاللہ سب کے سب آ گئے نا, اپنے گھر کی مجلسوں میں اگر 1 بجے تو 1 بجے اشہد انکم تشہدون مقامی, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کھڑے ہونے کو دیکھتے ہیں, تو میرے آنے کو دیکھتے ہیں, تو میرے دیر سے آنے کو بھی دیکھتے ہیں. یہ مجلس فرش ازا ہے, مذاق نہیں ہے. بنارس میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے, بہت ہی ہمارے دوری عزیز تھے, وہ بھی وقت کے بڑے پابند تھے, عالم نہیں تھے, خطیب نہیں تھے, عزادار تھے, سبحان اللہ. وقت کے پابند تھے. ان کے سالانہ ایک مجلس ہوتی تھی, 11 بجے کی مجلس ہے تو ٹھیک 11 بجے. بڑے بڑے ذاکرین علماء پڑھتے تھے, خطبہ پڑھتے تھے. شروع کروا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات موبائل کا قلم گھونٹ دیجئے, ایک مرتبہ سے بہتر و بلند تر صلوات پڑھیں. یہ کرائم میں نہیں آئے گا, اس کی آواز کرائم میں آئے گی. ایک مرتبہ سے بہتر و بلند تر صلوات پڑھیں. تو عزیزان گرامی, وقت کے پابند تھے. ہندوستان میں بنارس ہے, لکھنؤ ہے, فیض آباد ہے, وہاں مدرسے ہیں, طلبہ بھی ہیں نا, حوضے کے اندر پڑھنے والے. ایک بہت جید عالم دین کو پڑھنا تھا. 11 بجے فرش بچ چکا تھا, تب مجلس کے لیے مولانا نہیں آئے. وہ ایک سلام جیسے پڑھنا تھا, جیسے آپ نے پڑھا, مدثر بھائی نے, اسد بھائی نے پڑھا, تو 1-2 سلام جن کو پڑھنے تھے انہوں نے پڑھا ہوگا, 10 منٹ ہو گئے. ادھر ادھر دیکھا, قبلہ آئی نہیں. اس کے سبب سارے قبلہ ہیں. یاد رہے, اس لیے کہ وہ قبلہ ہے, بلکہ خانہ کعبہ کے اوپر جو چھت پہ مولا عباس نے خطبہ دیا ہے نا, تو اس میں مولا عباس نے خانہ کعبہ کو خطاب کر کے کہا کہ قد کانا بیتن, اے خانہ کعبہ پہلے گھر تھا, یہ حسین کے بابا کی وجہ سے تو قبلہ بنا. مل کے سے بہتر و بلند تر صلوات. صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھاؤں کیونکہ وقت نہیں, خطبہ کبھی پڑھا جائے گا, تو پڑھ بھی چکا ہوں میں اس سبب میں. تو اب آگے بڑھا ہوں. 2 لوگوں نے سلام پڑھا, ادھر ادھر انہوں نے دیکھا, مولانا صاحب تو نہیں. سلام اور مرثیہ لمبا کیا جاتا کئی مرتبہ ہمارے یہاں. کہتے ہیں آدھے گھنٹے بعد تاکہ لوگ زیادہ آ جائیں. جناب سیدہ آ چکی ہیں, وارث اعظم آ چکا ہے, پرسہ لینے والا آ چکا ہے. آپ پرسہ دینے آئے ہیں, پرسہ لینے والے کا انتظار ہونا چاہیے, دینے والے کا ہونا چاہیے. پرسہ لینے والے سے کہیں کہ آپ بیٹھیے, ہم آ رہے ہیں, اور اس سے کہیں کہ جس کے کہنے سے مشیت چینج ہوتی ہے, جس کے اشارے پہ مشیت چینج ہوتی ہے.
ابھی آپ نے مدثر بھائی سے سنا نا زہرا نے کتنی مرتبہ علی کے دروازے کے اوپر جو جبی سائی کی ہے کہ یہ نور ملا اسے. دیکھا نہیں مولانا, ادھر ادھر دیکھا, مدرسے کے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک طالب علم سے کہا بیٹا مجلس پڑھتا ہوں. جن میں ریزن ہوتی ہے بٹ اٹس ریئر. فلائٹ مس ہوتی نہیں ہوتی ہے, قضا نماز ہو جائے گی لیکن صبح 4:30 والی ہو -30 کے اندر بھی فلائٹ مس نہیں ہوتی کسی کی. 6 گھنٹے پہلے بلایا جا رہا تھا تو بھی, بلکہ وہ کووڈ والا PCR ٹیسٹ بھی. یہ بھی ایک حسین کی مظلومیت ہے. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا بیٹا بیٹھ جا پڑھ دو. ایک لڑکے نے پڑھا, طالب علم تھا, کوئی تیاری تھی نہیں, 10 منٹ میں مجلس ختم. سالانہ مجلس تھی. بنارس کے صاحب ثروت مومن تھے, جب میں غفیر ہے, انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا. 10 منٹ کی مجلس ہوئی, کھانا کھلایا ماتم کے بعد. اب وہ کھانا کھایا جا رہا تھا تب تک کہ نیاز کا, تب تک کہ قبلہ تشریف لائے. کہا بھائی آپ نے مجلس جلدی شروع کر دی, اور کس سے پڑھوایا؟ پڑھنا تو مجھے تھا. کہ قبلہ جلدی نہیں شروع کی, وقت پہ شروع کی. آپ نے آنے میں دیر کر دی, سیدہ دیر نہیں کرتی ہیں. تو عزیزو ایک بہترین میسج آپ نے دیا. تو بات ہماری کہاں سے کہاں پہنچی؟ 2 منزلیں. اجازت وہی تھا نا زیارت کے تعلق سے. تشہدون مقامی, جب آپ جاتے ہیں نا زیارت کے لیے, چاہے کربلا ہو, نجف ہو, کاظمین ہو, آپ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں, مشاہدہ کر رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں. آپ چھوٹے سے بچے کو بھی شعور ہوتا ہے نا کہ اگر باپ دیکھ رہا ہو, چھوٹا سا 3 سال اور 2 سال کے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا آپ نے, وہ چیزیں وہاں رکھی ہو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہی دیکھا اماں کی نگاہ پڑ گئی, بابا کی نگاہ پڑ گئی, تو پتا چلا کہ اگر بچے کو یہ احساس ہو جائے کہ باپ یا ماں دیکھ رہے ہیں نا, تو پھر چیزوں کو ادھر ادھر نہیں کرتے, گڑبڑ نہیں کرتے, بیٹھ جاتے ہیں سلیقے سے. پھر ماں مسکرا کے کہتی بیٹا ہم نے دیکھ لیا تھا. وہ بچوں والا شعور بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اہل بیت کے سلسلے میں تشہدون مقام, اس فرش عزا کو آپ فرش ولا کو وہاں پہنچا سکتے ہیں, وہاں پہنچا سکتے ہیں جہاں فرشتوں کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں. اس منزل پہ جب آپ یہ محسوس کریں ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن امام زمانہ ہے, دیکھ رہے ہیں, پرسا لے رہے ہیں. یہ کلچر جملے جو ہے نا یہ ختم کیجئے آپ. یہ فرش عزا ڈرامے کی جگہ تو نہیں ہے نا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. تشہدون مقامی, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اندازہ لگائیں. میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ایک ایک لفظ کے بارے میں سوچوں گا کہ کیا لفظ میں ادا کروں, اس لیے کہ بیوی موجود ہے یہاں, امام زمانہ موجود ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں نا بہترین قسم کی خطابت کرتا تھا, لیکن اب ایک خطیب ہے اور سامنے آغا سیستانی بیٹھے ہوں, کہا کہ کسی اور سے پڑھوا لیجیے, ان کے سامنے تو نہیں بول پاؤں گا. ارے وہ تو آپ کی زبان بھی نہیں سمجھتے ہیں. آغا سیستانی فقیہ ہیں, مرجع ہیں, آپ کی زبان بھی نہیں سمجھتے ہیں, اور وہ ہیں کہ جو سب سمجھتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ سب سمجھتے ہیں. اگر یہ سمجھ لیں نا تو ممبر پہ بیٹھا ہوا ایک ایک لفظ میں احتیاط کرے گا, مجمع میں بیٹھا ہوا ایک ایک عمل میں احتیاط کرے گا, نوحہ پڑھنے والا ایک ایک کلام میں احتیاط کرے گا. ہم سب کے سب احتیاط کریں گے. آؤ اس عزا کو وہاں پہنچائیں جہاں سید سجاد اور جناب زینب دیکھنا چاہتے ہیں. توجہ ہے, یہ عزا ہے کیا؟ 3 لوگوں کے حوالے سے ایک جملہ کہتا ہوا چلوں میں.
ہم کہتے ہیں کہ عزائے امام حسین کی بنیاد جناب زینب نے رکھی ہے. نہیں, جناب زینب نے بنیاد نہیں رکھی ہے. سن لیجیے گا, ولادت کے موقع کے اوپر مجلس ہو گئی تھی, تو عزا کی بنیاد تو رسول اللہ جناب سیدہ نے رکھی ہے. عزا خانے کی بنیاد جناب زینب نے رکھی ہے. جملہ ضائع ہو گیا, شاید نہیں سمجھا. عزا کی بنیاد رسول اللہ نے رکھی ہے. یزید سے جو گھر خالی کروا کے مجلس برپا کی جناب زینب نے, تو عزا خانے کی بنیاد جناب زینب نے رکھی. عزا کے بانی رسول اللہ, عزا خانے کی بنیاد جناب سیدہ نے. اور گھر گھر جس نے عزا خانے کو پہنچایا وہ امام سجاد نے. شرط رکھی نا. آپ سوچیں امام نے کتنا آسان کر دیا ان کو بلانا, کتنا آسان کر دیا امام نے اپنے آپ کو بلانا, کہ اگر کوئی وقت امام کو بلانا چاہے کتنا آسان ہے. گھر میں یہ ہو نہیں, بہترین قسم کا فرنیچر ہو, بہترین قسم کا کارپیٹ ہو, کیا کہا کچھ نہ ہو, مجلس ہو, کام آ جاتے ہیں. دیکھا آپ نے کیا شرط رکھی نا امام سجاد نے. امام کو بلانا کتنا آسان کر دیا. مولا آپ کو بلانا آپ نے آسان کر دیا, لیکن ہم نے ان مجلسوں کو بھی بڑا آسان سمجھ لیا, اس کی حرمتوں کو بھی آسان بنا لیا. آئیے ان کی حرمتوں کا خیال کرنا ہے. تو تشہدون مقامی تو تسمعون کلامی, ہمارے کلام کو سن رہے ہیں. آپ یہ بتائیے, یہ جہاں پہ بھی مجلس ہو رہی جب امام موجود ہیں, وہ عزا خانہ کیا کربلا سے کم ہے؟ ہمارے تو ہندوستان میں, پاکستان میں جہاں پر ہمارے تبرکات لے جاتے ہیں اور جلوس ختم ہوتا, اسے کہتے ہی کربلا ہے نا, گھر گھر کربلا. تو احترام کربلا ایک جملہ میں کہتا ہوں چلوں, تسمعون کلامی, آپ میرے کلام کو سنتے ہیں. تو یاد رہے جب اس فرش عزا پہ کوئی آئے نا, تو ایسا کلام بھی نہ کرے. مجلس ختم ہو گئی, ہمارا ہنسی مذاق چل رہا ہے, ہنسی مذاق کے اندر کیسے کیسے جملے بول رہے ہوتے ہیں. تردون سلامی, آج جب 9 ہو جائے نا, اس کے بعد زیارت پڑھیے گا نا, تو اس یقین کے ساتھ پڑھیے گا. میں نے ختم کی زحمت آپ کی, آج اس یقین کے ساتھ پڑھیے گا. اب تک ہمیشہ پڑھا السلام علیکم ابا عبداللہ, جھوم جھوم کے پڑھا ہم نے, لیکن یہ یقین تھا ہی نہیں کہ فرزند زہرا جواب بھی دے گا. فرزند زہرا یہی ہیں, حسن حسین, امام اولاد ہونا, لیکن جب فرزند کہتے ہیں تو اس سے خاص مراد ائمہ ہیں. ابن الزہرا. تو تردون سلامی, آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. تو میں نے کہا نا, آج جب آپ زیارت پڑھیے گا نا, اور آج کے بعد جب بھی پڑھیے گا, تو آپ سوچیں اس میں وہ کیفیت کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ امام دیکھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ امام موجود ہیں, ہم محسوس ہی نہیں کرتے. اگر محسوس کریں امام موجود ہیں, شہزادی موجود ہیں, وقت کا امام پرسا لینے کے لیے آیا ہوا ہے, امام حسین کی زیارت پڑھاؤں تو آقا کھڑے ہوئے ہیں جواب دینے کے لیے, آنے والا جواب وہاں سے. تردون سلامی, ایسا سلام تو کرو کہ جواب آئے. وہ معرفت کا سلام ہونا چاہیے. دو اجازت یہی پر تھا نا, اس کو ختم کرنا ہے مجھے, پھر گفتگو ہوگی. وہ مولا امام حسین اسلام کا جو جملہ ہے وہ کسی اور موقع کے لیے. مسلسل مجلسیں ہو رہی سن رہے ہیں. البتہ اگلے 3 دن تو میں یہاں نہیں ہوں, کل دوپہر کے بعد میرا انشاءاللہ سفر ہے پرتھ کے لیے. تو یہ 2 اجازتیں جانتے ہو, ایک زمین کی اور ایک آسمان کی اجازت ہے. یہ اگر جبریل کی ہے, رسول اللہ جب آئے نا, جناب سیدہ کے پاس چادر مانگی, چادر دی بی بی نے, آرام کرنے لگے. امام حسن آئے, سلام کیا, بی بی نے دعائیں دی, جواب دیا. کہا نانا کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. کہاں ہے؟ کہ اجازت ہے جاؤں. دیٹ واز دی فرسٹ پرمیشن گرانٹیڈ. اندر گئے, جہاں رسول حجرے میں, سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا جدہ. دعائیں دی رسول اللہ نے, جواب دیا, آ جاؤں میں. اجازت دی. کتنی اجازت لی گئی؟ 2. ایک ماں سے اور ایک نانا سے. امام حسین آئے, انہوں نے بھی وہی کیا, 2 اجازت, ماں سے اور نانا سے.
मौलाए कायनात है, दो इजाजत, एक शहजादी से और एक रसूलुल्लाह से। अब कौन बचा? जनाब सैयदा। बाप को सलाम किया, इजाजत ली। अजमत सैयदा के लिए इतना काफी है, अली अली होने के बाद दो इजाजत लें चादर के नीचे आए, फातिमा एक इजाजत के बाद चादर के नीचे आए। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े आप। अच्छा, इस हमारे यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया में इसको आहिस्ता सलवात कहते हैं। बुलंद तरीन का मतलब होता है जोर से। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। अच्छा, मुझे तो अपनाइयत का जज्बा ऐसा, मैं हमारे क्या करता हूँ, कनाडा में ही पढ़ रहा था और फिर वो पाकिस्तान के शहरों और इलाकों के नाम भी इस तरह से ले रहा था। उनसे किसी ने, एक साहब ने कह दिया, नहीं मौलाना इंडिया के, दोनों बहस करने लगे। वो मौलाना ने कहा कि मैं हमारे पाकिस्तान में, तो जहां जहां मोमिन है, जहां अहले बैत का तस्करा करने वाले, वो सब हमारा है। सलवात पढ़ेंगे। तो बहन अज़ीज़ान ग्रामी, दो इजाजत, लेकिन जनाब सैयदा एक। जिब्रील है, आसमान पे सारा तस्करा हो गया, खुदा ने वजह बता दी और तमाम चीजें होंगी, तारुफ हो गया, फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा, तेजी से आगे बढ़ते हुए अब उसके बाद का इजाजत है मैं जाऊं। एक इजाजत ली खुदा से, बल्कि और आसान कर दें, एक थी अल्लाह से, दूसरी जमीन पर रसूलुल्लाह से। आसमान पर अल्लाह से इजाजत ली, जमीन पर रसूलुल्लाह से। अब आपने आदाब ज़ियारत समझे, जब हम ज़ियारत के लिए जाएं, चाहे मदीना हो, चाहे करबला हो, चाहे काज़मैन हो, चाहे नजफ हो, जब जाते हैं ज़ियारत के लिए, मशहद हो, तो दो इज़्ने दुखूल पढ़ते हैं, दो मर्तबा खड़े होते हैं, बताते हैं कि देखो ये कौन साहिब मकाम व मनसब है। ये इजाजत लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात आई है तो ये जुमले को मुकम्मल करें, हदीस आगे बढ़ेगी इमाम की। अस्सलाम अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, अहले बैत नबुव्वत, आप पर मेरा सलाम। रसूल कहते 6 महीने अस्सलाम अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मादिन रिसाला, ए रिसालत के खजाने मादन, आप पर हमारा सलाम। इमाम हुसैन ने वही बात कही, नहनु अहले बैत नबुव्वा व मादिन रिसाला। सिर्फ तर्जुमा करके आगे बढ़ूं तो फिर किसी और मौके। वो यजीद फासिक है, वो शारिबुल खामर, और शराब पीने वाला है, वो कातिलुन नफ्स, बेगुनाह को कत्ल करने वाला है। ये नहीं कहा कि हुसैन बैत नहीं करेगा, कब मिसली ला युबायु मिसले, जो मुझ जैसा है वो जैसे की बैत नहीं करेगा। जो कहा जाता है, आज कुछ लोग कहते हैं मौला अली ने बैत कर ली थी, ये कहां से शिया नहीं मानते। अजीजो, अली हुसैन का भी बाप है, अगर हुसैन बैत नहीं कर सकते तो अली भी बैत नहीं कर सकते। हाँ अजीजा, तो यजीद ने का सबसे बैत लेना, हुसैन के बेटे से बैत ना लेना, करबला का खौफ उसे है। हाँ, घर घर अज़ाए इमाम हुसैन को जिस इमाम ने पहुंचाया, 34 साल 15 दिन दुआ है, अज़ा है, गरीबों की मदद है, फकीरों की मदद है। अजीब बात है। मौलाए कायनात की शहादत के बाद कूफे के बहुत से फकीरों को पता चला कि जो रोटियां देता था वो अली इब्न अबी तालिब थे। मदीने में भी इमाम सज्जाद की शहादत के बाद जब 25 मुहर्रम का दिन गुजर गया, रात आई है, और उसके बाद पिछली रात तक जो रोटियां पहुंचाया करता था, अब जो रोटियां लेकर नहीं आया तो चबूतरे पे बैठे फकीर इंतजार कर रहे थे, कहा वो शख्स कहां चला गया जो रोटियां पहुंचाता था। तो बताया गया वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। अरे जो घर घर रोटियां पहुंचाए, जो यतीमों का इतना ख्याल करे, हाँ हाँ, उसी घर के बच्चे करबला में भूखे और प्यासे शहीद किए गए।
अजीजों मैंने पूछा कि किसके मसाक पढ़ूं, रजा भाई ने कहा किसी के पढ़े, लेकिन फिर बेसाख्ता निकला हजरत अली असगर के। अजीजों हाँ शहादत के अय्याम हुसैन के बड़े बेटे की हैं, लेकिन बड़े बेटे से पहले छोटा बेटा शहीद हुआ है। अल्लाह अकबर। हाँ ये सबकी भूख और प्यास का ख्याल करने वाला मेरा मौला। अरे जब आप मदीने में देखते थे कि कोई कसाब कोई कसाई जानवर को लेके जा रहा है तो पूछते थे कहाँ जा रहे हो? कहा आका मैं ज़बह करने के लिए ले जा रहा हूँ। तो इमाम पूछते थे क्या तुमने आबो दाना भी दे दिया है? तो कहता था हाँ मौला, अरे हम बगैर आबो दाना के जानवर को ज़बह नहीं करते। मैं एक मर्तबा इमाम करबला का रुख करते थे, हाय मेरा बाबा, अरे जिसे भूखा प्यासा करबला में फंसे गर्दन से ज़बह किया गया। हाँ अरे करबला का वो शहीद जो 3 बार शहीद हुआ, रबाब का अली असगर एक बार बाप के हाथों पर शहीद हुआ। क्या हदीसों तीरे से शोभा, एक गर्दन से पार हुआ, एक कान से दूसरे कान पार हुआ, एक बाजू में पैबंद हो गया। दूसरी शहादत तो उस वक्त हुई जब अली असगर की कब्र से अली असगर की लाश को निकाला जालिम ने। अरे नेज़े में लाश बाहर आ गई। अरे तीसरी बार तो अली असगर उस वक्त ज़बह हुआ कि जब जालिम का मुतालबा था ना, एक सर कम है, जालिम आगे बढ़ा, अली असगर का सर कलम किया, नोके नेज़ा पर बुलंद कर दिया। अल्लाह अकबर। हाँ अजीजों ये हुसैन का असगर है, लेकिन हुसैन का अली इब्न हुसैन सैयद सज्जाद। अरे करबला की भूख और प्यास, शाम और कूफे का बाजार हो दरबार। इमाम से पूछा जा रहा, ए मौला सबसे ज्यादा गम कहाँ पहुंचा? इमाम कहते हैं शाम। अशाम अशाम का मौला शाम में क्या तकलीफ हुई? का तमाशाइयों का मजमा था, बाजारी खड़े हुए थे, माँ बहनों के सर पे चादर नहीं थी, जालिम कह रहा था ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, ये रुकैया है, ये सकीना। एक जुमला और आगे सुनो अजीज़ों, मुसीबत का जुमला। जब शाम में काफिला पहुंचा ना तो कोई पत्थर बरसा रहा था कोई पत्थर बरसा रहा था और कोई क्या कर रहा था, छतों से लोगों ने अरे बाल्टियों से गर्म पानी, अरे जिन्होंने प्यासे असगर को पानी नहीं दिया था, अरे गर्म पानी बीवियों पे डाला जा रहा था। अरे जालिम ने सही कर दी, आग लगाई और आग इमाम सज्जाद की अम्मा ने बना दी। अम्मा जल गया। आए जिसका बिस्तर शाम गरीबा में छीना गया था, अम्मा जल रहा, हाथों में हथकड़ियां, ए चचा अब्बास, ए भैया से अलमल्लज़ीना ज़लमू यनक़लिबू अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नज़रन बिक़ज़ाइ व तस्लीमन अम्रिह। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, अहले बैत अतार का वास्ता हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सब मिलकर दुआ में इलाही आमीन। परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी हाजात को पूरा फरमा, इस घर में खैर व बरकत नाज़िल फरमा, बानियान मजलिस और हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा, हमारी नस्लों के दीन की हिफाजत फरमा, विला और अज़ा को हमारी नस्लों में मुंतकिल फरमा, इस घर में खैर बरकत नाजिल फरमा, इस घर को इबादत का, विला का, अज़ा का घर करार दे। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, बीमार करबला बीमार मदीना का वास्ता, तमाम मरीजों को शिफा और सेहत अता फरमा, बिलखुसूस मुखलिस नवा खान जनाब ज़िया रिज़वी साहब को शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, सेहत अता फरमा, तूल उम्र अता फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमारा नाम उनके नासरीन में रकम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। माताना हुसैन या 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 हुसैन। मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर झुकाऊं कहाँ है मेरे बाबा जान, हो रही है अज़ान।
سر جھکاؤں کہاں ہے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کاروان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا دے دے اپنی زبان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں بابا جان میری داد مانگتی رہ گئی بام در سج گئے جیتے جی مر گئی حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتوان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں ہاتھ کانوں پہ ہے نیل بالوں پہ ہے اور نشان جو سکی نا کے شانوں پہ ہے ہر نشان سے یہ گیت اور بھی ہے صدا بابا جان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں شام عاشور سے شام کوفہ تلک میں نے مانگا نہیں ہے خراج فتک میری چادر سے ہے میری ماں کا سکون سن لے ظالم جہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں ہاتھ کانوں پہ ہے نیل بالوں پہ ہے اور نشان جو سکی نا کے شانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں کل تھی ماج میں بھی گزر بار میں مثل زغرا کھڑی ہوں میں اغیار میں اس طرف ہے شکی اس طرف رہ گئی بے پدر بیٹیاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں ایسا خود دیا میں نے دربار میں لکھ رہا تھا جو یاور تیرے پیار میں لے جائے حیدری ہر اذان کے لیے ہے صدائے اذان میرے
जान हो रही है अज़ान, सर झुकाऊं कहाँ। हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, दिल के साथ लगाए या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तीन बार असग़र हुआ दश्त में प्यासा शहीद, तीन बार असग़र हुआ है दश्त में प्यासा शहीद, इंतहा है गुर्बते सरवर की शशमा शहीद, तीन बार असग़र हुआ है दश्त में प्यासा शहीद, तीन बार असग़र हुआ है दश्त में प्यासा शहीद, तीन बार असग़र हुआ है दश्त में प्यासा शहीद, इंतहा है गुर्बते सरवर की शशमा शहीद, तीन बार असग़र हुआ है दश्त में प्यासा शहीद, तीन बार असग़र हुआ है दश्त में प्यासा शहीद। माँ ने ये पूछा तड़प कर है रवां किस दीन में, माँ ने ये पूछा तड़प कर है रवां किस दीन में, तीर सहशो बासे हो छे माह का बच्चा शहीद, तीन बार असग़र हुआ है दश्त में प्यासा शहीद, सपने तीन बार असग़र हुआ है दश्त में प्यासा शहीद, ऐसा वज़नी था कि हल्क़ू में अली असग़र के साथ, ऐसा वज़नी था कि हल्क़ू में अली असग़र के साथ, कर दिया तीरे सितम ने बाज़ुए मौला शहीद, तीन बार असग़र हुआ है दश्त में प्यासा शहीद, तीन बार असग़र हुआ है दश्त में प्यासा शहीद, शीर भी इतना पिया हो गाना तूने उम्र भर, शीर भी इतना पिया हो गाना तूने उम्र भर, तीर से मक़तल में जितना खून बहा तेरा शहीद, तीन बार असग़र हुआ है दश्त में प्यासा शहीद, तीन बार असग़र हुआ है दश्त में प्यासा शहीद, चश्मे असग़र भी सिना पर बंद थी बाजार में, चश्मे असग़र भी सिना पे बंद थी बाजार में, बेरदाई कैसे सहता हाशमी नल्ला शहीद, तीन बार असग़र हुआ है दश्त में प्यासा शहीद, तीन बार असग़र हुआ है दश्त में प्यासा शहीद,
سامنے لیلا کے پرسا لے تیرا کیسے رباب سامنے لیلا کے پرسا لے تیرا کیسے رباب ان کا اکبر سا ہوا کڑی یل جواب تا شہید 3 بار اصغر ہوا ہے دشت میں پیاسا شہید 3 بار اصغر ہوا ہے دشت میں پیاسا کا بازار ہے شام کا بازار سجاد سے رونے کا سبب پوچھ رہا ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار سجاد سے رونے کا سبب پوچھ رہا ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار جو شام میں گزری ہے وہ سب پوچھ رہا ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار 2 لاکھوں تماشائی بے پردہ پھوپھی بہن کیسے نہ لہو روئے بیمار کی فریادیں اس غم کی اذیت نے اسے مار دیا ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار اس طرح قرار آئے بیمار کو اے لوگوں سر نیزوں پہ پیاروں کے آتے ہیں نظر جس کو بے جرم مسافر کی یہ کیسی صدا ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار آنکھوں سے ہے خوداری اور خار ہے بیماری زنجیر ہے پیروں میں اور طاق بھی ہے بھاری جلتی ہے زمین ساری اور گرم ہوا ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار جاگیر نہیں مانگی زنجیر نہیں بدلی سائے میں نہیں بیٹھا پوشاک نہیں بدلی ماں بہنوں کی خاطر وہ ردا مانگ رہا ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار زندہ کے مصائب بھی ہر وقت رلاتے ہیں پر جائے نہ زینب یہ کہیں سوچ رہا ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار زندہ سے رہا ہو کے بھی زندہ میں ہے سجاد ایک ننھی سی تربت جو وہاں کرتی ہے فریاد مر کر بھی رہوں قید میں کیا میری
قطع ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار یہ زخم بھی سجاد کو جینے نہیں دیتا زخموں سے سکینہ کے جو چپکا رہا کرتا وہ خوبر کرتا ہی کفن اس کا بنا ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار بازار میں دربار میں زندان میں روئے 40 برس موت کے درمان میرا روئے ریحان میرا مولا تڑپتا ہی رہا ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاکر پلی سینے پہ جو شاکر پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین 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 محمد آل محمد صلوات السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحظة مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان يا أبا الحسن يا ابن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ودورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين